أولاده المعصومين في هذه الشهر وفي كل شهر من شهر الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما جدا تسكنه ورزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف الصدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل نادي عليا بدر الودائع تدعون لك في النوائب كل هم وغم شيخ جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا إلي يا إلي يا إلي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل قائم يا محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین شریک القرآن وارث القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان سب سے پہلے شہزادی کونین معظم کائنات کی نگری میں آپ کے تشریف لانے کو ہم ویلکم کرتے ہیں آقا زادی کی قریبی آپ لوگ آئے ہو آقا زادی نے بلایا آپ آئے ہو کیونکہ ہر ممبر پہ ہر مجلس میں بانی کے لیے دعا نہیں مانگتا کیا اس کی پوری منظور ہو نہیں کہتا کیونکہ اگر زمانے کا امام منظور نہ کرے صف نہیں بیچتے ایک بار آقا زادی نے آپ کو بلایا تو آپ آئے اب تھوڑی سی جو گفتگو چند لمحات ہی میں دے سکوں گا انتظار دلی بہت زیادہ باتیں ہوں لیکن آگے مجھے پڑھنا ہے لیکن ہم سوچنے کی جو بات ہے جو اہم بات ہے وہ جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کوئی بلاتا ہے تو کیوں بلاتا ہے کوئی وڈیرا کوئی سیاسی بندہ کوئی علاقے کے ایم ایل اے ایم پی اے جب بندے کو بلاتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے بلانے کا اس آقا زادی نے تمہیں اپنے دربار کیوں بلایا یا ہر مجلس میں تمہارا مولا تمہیں کیوں بلاتا ہے ہر صف میں مہربانی ماشاءاللہ بڑے عارف لوگ بیٹھے ہو ماتمی ہو یا ہر صف میں تمہارا آقا تمہیں کیوں کھڑا کرتا ہے یا صرف تمہیں ہی لنگر حسین کیوں کھلاتا ہے تمہارا امام تمہیں سبیل کا پانی کیوں پلاتا ہے کوئی وجہ ہے نا پھر تم لوگوں کو کربلا بھی بلاتا ہے من زار حسین فقط زار اللہ علی عرش
معمولی بات نہیں ہے، کربلا کیوں بلاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پہ ہم سب نے مل کے غور کرنا ہے۔ ہم نے مجالس تو برپا کی، مگر مجالس کی روح کی طرف ہمارا سفر نہ ہوا۔ ہمیں مجلس کے برپا کرنے کا مقصد سمجھ نہ آیا، سمجھانے والا سمجھا نہ سکا۔ اس کی کوشش تھی میں یہاں بھی پڑھ لوں، جلدی جلدی آگے بھی پڑھ لوں، آگے بھی پڑھ لوں۔ اچھی بات ہے، ذکر پڑھنا چاہیے، ذکر ہی تو پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی دنیا جو سامنے بیٹھی ہے یہ کچھ لینے آئی ہے، یہ بلائی گئی ہے، کوئی مقصد تھا۔ کسی کو کس پریشانی سے مولا نے نکالا، کسی کو کسی ٹینشن سے نکالا، کسی کو کسی مسئلے سے نکالا، کسی کو کہاں سے نکالا، مولا نے جو بٹھایا سب پہ کوئی مقصد تھا نا، معمولی معاملہ تو نہیں۔ اب صرف ایک چھوٹی سی کربلا کی بات بتاتا ہوں۔ ایک دعا ہے پیر سمر شاہ سنیکال صاحب، علامہ صاحب بسم اللہ، میرے کچھ وقتی ہے ماشاءاللہ، اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ وقتی ہے، قابل قدر ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ علم حاصل کرنے میں صرف کیا ہوتا ہے، ان کا احترام کیا لازمی ہے، کیوں یہ بڑا عرصہ زندگی کا ہم لوگ ہیں جو صرف کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ذریعے ایک پیغام بھی دوں گا، جو تمہیں دہلیز آل محمد سے علم ملا، سب سے پہلے آگے بیان کرنے سے پہلے ضمیر پہ تولو۔ میں بسم اللہ کروں، پتہ نہیں کس کس کتابوں میں کیا کیا لکھوایا گیا ہے، کس کس انداز میں تاریخ کو بدلا گیا ہے، کم از کم ضمیر پہ ضرور تولو۔ پہلے ضمیر سے پوچھو تو کیا کہتا ہے، کیونکہ ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں، یہ پھر ان کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پڑھی میں نے روایت، پڑھی میں نے فضیلت، پڑھی میں نے بات اور آگے میں نے آ کے سامنے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن کی بٹھی کیسی ہوگی اس نے، اچھا آج کل میری تائید فرمائیں گے، آج کل ہمارے پاس جو کتب ہے نا بہت کم محقق رہ گئے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں۔ لوگوں نے کیا کیا، 4 کتابیں اکٹھی کر کے 5ویں اپنے نام سے لے کے مارکیٹ میں، شکریہ تائید فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ضمیر پہ ضرور تولو، پھر ان کو بتاؤ۔ اور دوسرا اہم بات، کوشش کرو علم جو تمہاری ڈیوٹی لگی وہ پھیلاؤ، اور تمہارے علم کا نچوڑ ہے چاہے جس مدرسے میں بھی پڑھو، ذرا بجرب و تجربہ، یہ گردانیں بنیاد کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے ہم سب کو دینی علم اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم ممبر پہ آ کے آنے والوں کو حور بننے کا طریقہ بتائیں۔ میں دل کی باتیں آپ سے کر سکتا ہوں۔ ہم سب کی اولین فرضیت ہے، ڈیوٹی ہے، واجب نہیں اوجب ہے۔ سب سے پہلا کام حور بنانے کے لیے ہمیں قوم میں موجود نفرتیں ختم کرنی ہوگی، بہت ضروری ہے۔ جو عقیدہ میرا ہے، پہلی بات تو یہ ہے مظفر گڑھ والوں، سید وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آتا تو زبان سے میں علی کو یہ مانتا ہوں، تیری ضرورت ہے تو علی کو مانتا، علی کا احسان مان وہ تیرے دل میں اتر گیا۔ مولا کا احسان تیری میری کی اوقات ہے۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں جہاں علی اترتا ہے وہ جگہ عام نہیں، کم از کم جہاں علی جس دل میں اتر جائے اس سے سلمان کی خوشبو آتی ہے۔
بسم اللہ کرو. اس کو کالے کپڑے پہن کے بتانا نہیں پڑتا میں شیعہ ہوں. غیر دیکھ کے کہتا ہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ اور یہاں مظفر گڑھ والے آئے ہو بڑے پتہ نہیں کہاں سے تشریف لائے ہو. یہاں سے یہ نہ لے کے جانا جیسے یہ نے کہا کالے کپڑے نہ پہن کے کھڑا. ذرا سمجھنے کی کوشش کر. ٹھیک ہے لباس کو بدلنا چاہیے مگر لباس کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا آپس میں بیٹھے ہو کن کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا چاچا، میرا ماما، میری زمین، میرا مال، کس کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ کسی کا بھروسہ نہیں. یہ سب انتظار میں ہے یہ دنیا سے جائے اور پھر میت کہہ کے اٹھائے، میت کہہ کے نہ لائے. یعنی رشتہ توڑ دے. کون تھا کیا تھا سب اس انتظار میں بیٹھے. پھر کیوں نہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں جو قبر کے باہر تک نہیں قبر میں بھی ساتھ ہے. ہمارا کام ہے ذرا اندر تشریف لیں. کولنگ میں نکل رہی ذرا اندر ٹھنڈک پہنچ جائے گی. آپ دو ہی بندے آگے آگے تھوڑا قدم قدم بس تھوڑی سی دیر اور ٹائم نہیں ہے. یہ بند کر دیں. طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوگی. سب سے پہلا میرا کام مجھ جیسوں کا کام ممبر پہ آ کے نفرت ختم کرنا. کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں. اپنا کیونکہ عقیدے کی سزا اور جزا میں نے اور آپ نے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. جو محتسب آ رہا ہے وہ بھی دیں گے. ہم نے نہیں دیں گے. سب سے پہلے یہ کوشش کرو وقت کی ضرورت ہے نفرت ختم کرو. چھوڑ دو. کوئی علی نہیں مان رہا تیرے مطابق اس کا قصور نہیں. وہ الست نے جو عہد کر کے آیا تھا اس نے وہی تو کام کیا. نعرہ حیدری. یہ ذمہ داری میں محبت سب پیار سب سے اللہ جانتا ہے. میں سوچتا ہوں سنت رسول بڑا مشکل کام ہے. رسول کی سنت الحمدللہ ہم سب اہل سنت ہیں. سنت کے اہل ہیں. سنت کے اہل ہیں. اس مقام پہ ہمیں پہنچنا ہے جس مقام کو شیعہ کہتے ہیں. مقام تھوڑا سا مشکل ہے ناممکن ہے. سنت کے اہل ہونے کا مطلب یہ ہے پتھر کھا کے بھی دعا دے. اچھا لگے مشکل کام ہے. شریف باتیں کرنا آسان ہے. پتھر کوئی مارے کھڑے ہو کے دعا دینا مشکل ہے ناممکن نہیں. ہمیں انہی چیزوں سے گزر کر ہمیں مقام شیعہ پہ پہنچنا ہے. یہ جو شیعوں کو اچھا نہیں سمجھتے ان بیچاروں کو لفظ شیعہ کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں. اللہ جانتا ہے یہ آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہمارے کرداروں کی وجہ سے. ممبر ہے نا کھل کے نہیں بیان کر سکتا. لو جی میں اس بات شیعہ پہ بات مکمل کر کے میں تیرا مقصد بتاؤں. دو جملے مسائل مقام شیعہ کہاں سے تجھے میں تلاش کر کے پیش کروں. تجھے 11ویں امام کا وہ فرمان جو ممبر کی زینت بناتا وہی نہ سنا. کمال میری ساری تقریب بھول جانا یہ جملہ نہ بھولنا. 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ محب اور شیعہ ہم تو عام طور پہ ایک جیسے لفظ سمجھتے ہیں مگر زمین آسمان کا فرق ہے. میرے معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں جس کو ہم چاہیں اسے شیعہ. سلام ہے تمہاری جوتیوں کو. تم بڑے اعلیٰ ہو اگر تم اپنے آپ کو سنبھال گئے تو. عبادت کرتے ہو تمہاری عبادت کوئی چھوٹی اور عام عبادت نہیں. کیوں؟ اگر نماز
बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, मातम भी बचाता है। आप अपने आप को संभाल गए तो तुम्हारा मकाम और मर्तबा क्या है तुम्हें खुद अंदाजा है। हाँ, इसलिए समझदार बंदा वो होता है, जवानों आपके लिए बेटा ये मैसेज है, बड़े समझते हैं। समझदार बंदा वो होता है जो खजाना संभाल के रखे, जो खजाना इकट्ठा करके उड़ा दे, वो समझदार थोड़ा होता है। तुझे अंदाजा नहीं तेरे खाते में मातम के बाद कितना खजाना आता है। बड़ी अहम बात है, कितना खजाना कर्म का तेरे अंदर उतरता है। छोटी छोटी कोताहियां करके ज़ाहिर कर देता है, मोमेंट से लड़ पड़ता है, बदनिगाही करता है। तेरा काम तो नहीं है, मोमेंट का ज़र्फ तो वसी होता है। मोमेंट तो उसी को कहते हैं जो दुनिया की हर औरत को माँ बेटी समझे। मेरे साथ कोई मासूम बच्चा बैठा हो तो मैं बताऊं, मोमिन की तारीफ जो मासूम ने फरमाई है, मासूम बच्चे में देखा था पक्का मोमिन है, कमाल का मोमिन है, मुजफ्फरगढ़ वालों अखीर का मोमिन है। मैं तो इसी से सीखता हूँ क्या कमाल मोमिनपन है, अखीर मोमिनपन है। कहीं चला जाए कोई औरत सामने नजर आए देखता ही नहीं, वो कंधा हिला के कह भी सही को बड़ा भाई वो देख कौन जा रही है, कहते क्या हो गया मामा जैसी। बहुत शुक्रिया, मामा जैसी है, मेरी माँ जैसी है, ये कोई नई थोड़ी है। नहीं, एक और बताता जो बोलेगा तो नहीं। छोटा बच्चा घर जाके देखना, बच्चा खेलेगा बाहर, खेल खेल में लड़ेगा, लड़ने के बाद उसी का में एक हो जाएगा, ये तो मोमिन होता है। ऐसा थोड़ा है कि लड़ाई होगी और फिर 6 साल बात ही नहीं करनी, भाई कोई तीसरा पड़ेगा तो सुलह होगी तो बात होगी। बच्चों से सीख मोमिन किसे कहते हैं, ये मोमिन है कमाल के। अल्लाह साहब एक जुमला देने लगा, इनका मयार देखें, रोटी भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, बिस्तर में भी सोते हैं, चलते फिरते भी हैं। अल्लाह ने नमाज भी वाजिब की, क्यों? यही कहा जाता है कि बालिग नहीं है। लो जी मैं शरीयत के मसले को अटैच कर रहा हूँ, इरफान तक ले जाने के लिए, बस शायद इसी पे बात को समझता हूँ। लो जी कहते बालिग नहीं है जी, बालिग जब होगा तब वाजिब कहा जाता है। हाँ जब बालिग होगा। मैं उलमा की महफिल में बैठा था, माशाअल्लाह, उलमा हमारे सर का ताज है मगर हुज्जत नहीं है। क्यों? हम बैठे बैठे कह देते हैं ये भी हुज्जत, ये भी हुज्जत नहीं। तेरे मासूम से पूछा गया था मौला हुज्जत की तारीफ क्या है? इमाम फरमाते हैं हुज्जत क़ब्ल ख़ल्क़ व मअल ख़ल्क़ व बअदल ख़ल्क़। हुज्जत वो होते हैं जो खिलकत से पहले भी हो, खिलकत के साथ भी हो, खिलकत के बाद भी हो। ये भी एक बड़ा अहम मामला था, बड़े बड़े ज़हनों में बातें भी क्लियर हो जाएंगी, हमारे काबिल कदर काबिल एहतराम, मगर हुज्जत नहीं। हुज्जत वही है तो मुज़फ्फरगढ़ में भी कहना अल्लाह मान में शर शैतान, लाहौर में भी उसी वक्त कहें मौला बचा शैतान के शर से, उसी वक्त इस्लामाबाद में भी कहें मौला शैतान के शर से बचा, उसी वक्त इंग्लैंड में भी कहें मौला शैतान के शर से बचा, उसी वक्त अमेरिका में भी कहें मौला शैतान के शर से बचा। एक वक्त में सबको वहां वहां बचाए, उसे हुज्जत कहते हैं। मैं मुख्तसर सर्टिफिकेट कब बालिग नहीं है, बालिग होगा तो मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की, मैंने ये बताएं वो सामने एक बंदा जा रहा है, ना उसको खाने की परवाह है, न पीने की परवाह है, न पहनने का शौक है, बस वो ऐसे ही फिरता रहता है, इसके बारे में शरीयत का कहते हैं। फरमाते थे ये पागल है ना, दिमाग इसका काम नहीं कर रहा, लिहाजा इस पर नमाज वाजिब नहीं।
میں نے کہا اس کا مطلب کسی نے جان کے ہی اس کو پاگل کہا کیونکہ اس نے گل کو پا لیا. بڑا عرفان کا موتی کا جو میری جولی میں ڈال گیا اگر سب آنسا ہو پاگل جن نے گل پا لی ہو. باقی رہ گئی بات کہنے لگے جی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا واجب الاحترام ویسے پاگل یہ نہیں پاگل وہ ہے جس کو علی کا پتہ نہ ہو. یہ پاگل ہے یہ بیچارہ ذہنی بیمار ہے یہ مریض ہے. کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نماز کہنے لگے واجب نہیں. میں نے کہا ہونی چاہیے. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں پرواہ ہی نہیں نہ کسی عورت کو دیکھتا ہے نہ کھانے میں رغبت ہے نہ پہننے میں کوئی ہے جو بڑے ریلیکس مائنڈ سے پھرتا ہے. میں نے کہا اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا نماز کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے بہیل سے بچاتی ہے. برائی سے بچاتی ہے بہیل سے بچاتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں کی نہ بچہ برا ہے میں عرفان کے موتی آقا زادی کا صدقہ تمہیں پیش کر یہ تمہارا کام ہے. ان چیزوں کو سنبھالنا صرف داد نہیں. بخن بخن غدیر کے بعد بڑی ہوئی تھی مگر لوگ علی کو نہیں سمجھ سکے. ہائے ہائے ولایت کو نہیں سمجھ سکے ولایت میں لڑتے ہیں. لو جی مظفر گڑھ والوں میں پہلے کوئی جملہ کہہ گیا میں دوبارہ دہرانے لگا. پیر زمر شاہ پوچھا گیا تھا معصوم سے مولا ولایت فرمایا واجب نہیں اوجب ہے چارہ نہیں اس کے بغیر. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا مزاج فرمائے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. باتیں تو بہت ہیں کرنے کا دل بھی ہے لیکن وقت کی مجبوری ہے. اتنا ہی سنبھال کوشش کرو. پاک بی بی کی بارگاہ جس مقصد کے لیے آقا زادی نے تمہیں بلایا ہے مقصد سمجھو. رہ گئی جنت کی بات تمہیں جنت دینے کے لیے آقا زادی نے نہیں بلایا. نہیں اکیلے بیٹھ کے سوچنا یہ تو جنت تمہیں وہیں بیٹھے بھی دے سکتی ہے. بسم اللہ کریں. جنت اتنی اس گھر میں آسان کر دی تیری سوچوں سے بھی بہت بلند ہے. فرمایا مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دی. ثواب کی خاطر بی بی نے تجھے یہاں نہیں بلایا اتنی دور سے سفر کر گیا اور میں تیرے نامہ اعمال میں اللہ سے ثواب لکھوا دوں گی. ثواب کی خاطر تجھے آقا زادی نے نہیں بلایا کیونکہ تو گھر بیٹھ کے صرف اس گھر پہ جب ضرورت پڑتا ہے ثواب تیرے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں اور اتنے آ جاتے ہیں کہ تو سنبھال جائے تو بڑی بات ہے. آقا زادی نے جو مقصد تھا تجھے بلایا. لو جی وہی مقصد ہے اسی میں مسائل ہے اسی میں سارا کچھ. سید امید ہے آپ سب لوگ آپ کی سنگت دعائے عہد پڑھتے ہو. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں بہت سے کچھ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں. دعائے عہد وہ دعا ہے جو تمہارے چھٹی امام نے تعلیم فرمائی. تمہارے بادشاہ فرماتے جو دعائیں پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی. میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرنے والا عام نہیں کائنات کی سچی زبان ہے. سچی زبانوں سے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. سچی زبانوں سے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. تیرے بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ اور دعائیں یہاں سے لے کے جانا. ٹھیک ہے جو پڑھتے ہو 100 بسم اللہ چلیے بنڈل لے کے لے جانا. ایک بنڈل لو 2 لو جتنا چاہیے آپ 50 ہوتے ہیں بنڈل وہ لے جانا. یہ تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے آقا زادی کی طرف سے. مگر کوشش کرنا پڑھنا یہ نہ گھر لٹکا کے رکھ دینا. پڑھنا پتہ ہے دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے. پریشانیاں ٹینشنیں تکلیفیں معاملات بڑے بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تحفہ یہ دیتے جانا. لو جی میں بات مکمل کروں کبھی نہ ہو جائے. آقا زادی نے بلایا کیا. سیاسی بندہ کسی کو بلاتا ہے کمیڈیٹر کسی کو بلاتا ہے تو اس کو کسی مقصد کے لیے بلاتا ہے. اس کی حمایت چاہیے ہوتی ہے. مختصر یہ آقا زادی تجھے بلا رہی ہیں تو ان کو بھی کچھ چاہیے. پہلا کام جب بیوی کی دہلیز پہ جا کوشش کرنا مرد بن کے
دہلیز پہ بیٹھ کے فقیر بن کے خیرات مانگنا. جو دروازہ کراس کر جائے اسے فقیر نہیں کہتے. شاباش شاباش اندر. میں تیرا مشکور ہوں. میں تیری جوتی کو سلام کروں گا. اگر تو اندر نہ گیا تو اندر نہ جانا. پردے کی بارگاہ ہے, شہزادی کی بارگاہ ہے. مرد اچھے نہیں لگتے. تو دروازے پہ بیٹھ کے بھی مانگے گا تجھے عطا ہی عطا کرتا ہے. ایسے ہمیشہ کسی کا گھر پہ کراس کر جائے, دروازہ کراغ لے کہتا نکلا ہے, تجھے چاہیے تھا دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگتا. کتنا بڑا دروازہ ہے. اچھا دوسرا, بی بی کو ایک جملہ کہا طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. شہزادی آقا صاحبی پریشانیوں میں ہم گرے ہیں, تکلیفوں میں ہم گرے ہیں, ٹینشنوں میں ہم گرے ہیں, قرضوں میں ہم گرے ہیں, عجیب عجیب معاملات میں آقا زادی گرے ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ تو نے ہمیں وہاں سے نکال کے اپنی دہلیز پہ بلایا. آقا زادی ضرورت تو ہے ہمیں سب چیز کی, یعنی مسئلوں سے نکلنے کی بھی ضرورت ہے, پریشانیوں سے نکلنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن آقا زادی تیرا طویل سفر دیکھ کر ہماری سوچ بدل گئی. آقا زادی کوئی بات نہیں, تیرے کرم سے عطا ہو گیا تو بسم اللہ, نہ بھی ہوا آئی ہیں تیری بارگاہ عرضی کرنے. مظلوم کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے, کہیں اپنا خیمہ لگاتا ہے, تو پھر ہر میں ناصر کی صدا ضرور پکارتا ہے. آقا زادی آپ بڑا طویل سفر کر کے آئی, کہاں مدینہ, کہاں مکہ, کہاں کربلا, کہاں شام, کہاں سلسل, کتنا سفر کر کے آئی. موضوع کون ہے؟ علی کی علی بیٹی, ہم اپنے لیے نہیں, ہم تجھے دعا کرنے, اللہ کرے تیرا وارث جلدی. شاباش شاباش شاباش. ایک جملہ کہوں گا, آ گیا صاحب. کوفہ پہنچا نا یہ قافلہ کربلا سے. دل تمہارے بڑے نرم ہیں, لیکن کیا کروں, بات حقیقت ہے, تم تو پہنچ نہیں چاہیے. بدبخت ابن زیاد میں سب سے پہلی رات اس خاندان کو جہاں ٹھہرایا, یہ ٹھہرنے کے قابل جگہ رہے تھے. درود والا خاندان وہاں ٹھہرا. اللہ اکبر. بس زندان تو میں نہیں پڑھوں گا, بات طویل ہے. صبح صبح یہ بدبخت آواز دے کے کہتے ہیں, بلاؤ محمد کے گھرانے کو, میرے دربار بلاؤ. سید سجاد اللہ شہزادیوں کو لے کے زندان سے باہر چلے, دیکھا دو مستوریں کھڑی ہیں. سرکار پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ پتہ تھا تیرے امام کو کون ہے. امام نہیں, جس کو پتہ نہ. عرض کرتے ہیں آقا میں ہانی بن عروہ کی بیوی ہوں, ایک اور شہید کوفہ کی بیوی. آقا تیرے گھر کے بے موسم گزرنے کا بڑا آقا تیرے بھائی علی اکبر کی بے موسم شہادت کا بڑا. اللہ اکبر. پرسہ دینے لگی, دیتے دیتے آواز دے کر کہتی ہے آقا جناب مسلم کا حرم کہاں ہے, اور معصوم جوڑی کی ماں کہاں ہے؟ محمل کے پیچھے سے آواز ہے ادھر آ, میں یہاں پہ ہوں, مجھے بتا میرا سرتاج کہاں دفن ہے؟ کوفے والوں نے کیا کیا تھا؟ رو کے کہتی ہیں کوفے والوں نے کیا کیا تھا بی بی میں کیا بتاؤں, لاش کو لے کے پھرتے رہے تھے بازاروں میں, پکڑ کے گھوڑے سے باندھ کے امت کو بتاتے رہے تھے محمد کی اولاد کا احترام کیسے کرنا چاہیے. آواز دے کے آقا زادی لاہور کی ملکہ کہتی ہے مجھے بتا مسلم کی قبر کہاں ہے؟ آواز دے کے ہانی کی بیوی کہتی ہے آقا زادی وہ چھوٹی سی ڈھیری نہیں ہے. اللہ اکبر. میں اشاروں میں کہنا تھا, میں کہہ گیا. آقا زادی وہ چھوٹی سی ڈھیری ہے نا, وہ مسلم کی قبر ہے. بیوی آواز دے کے کہتی ہے میرا سرتاج میں معافی چاہتی ہوں, میں اپنی قبر پہ نہیں آ سکتی, ظالموں کا ہجوم ہے, دشمن ساتھ ہے, میں آ نہیں سکتی, مجھے معاف کرنا. دوسرے سوال ہانی کی بیوی سے یہی لاہور والی ملکہ کر کے کہتی ہے یہ بتا میری جوڑی آئی تھی تیرے شہر میں, اس کا کوئی پتہ ہو, کسی کو پتہ ہو, میری جوڑی کا ضرور بتاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
ہے